عبادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح کی باتیں پروگرام مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خیالات، سوچوں کی حفاظت کرو کہ وہ خیالات بنتے ہیں۔ قبلہ نگران شورا نے ہی ایک مشورے میں یہ بات فرمائی تھی کہ سوچوں کی حفاظت کرو کہ وہ خیالات بنتی ہیں، خیالات کی حفاظت کرو کہ وہ الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ کی حفاظت کرو کہ وہ کردار بنتا ہے، اور کردار کی حفاظت کرو کہ وہ پھر انسان کی پہچان بن جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ آپ نے جو ہے وہ پنجاب میں جو آپ کا جدول ہوا اس میں کسی مشورے میں آپ نے فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خیالات اور اپنے سوچ اور ہمارے جو گمان ہیں ان کو بھی اللہ پاک ہمیں اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے آج کا بدگمانی۔ ایسا مسلمان ہو اور اس کے ذہن میں بدگمانی ہو، کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے اس سلسلے کا جو آغاز ہے وہ اللہ پاک کے فرمان سے ہی کریں، سبحان اللہ۔ کہ اس بات کو واضح طور پر اللہ کریم نے سورہ حجرات میں جو ارشاد فرمایا، اور جب ہم اس کی ترتیب پر غور کرتے ہیں تو وہ ترتیب اتنی عالی شان ذی شان ہے کہ وہ ترتیب ہمیں خود ہی لگام دینے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میرے سامنے سورہ حجرات ہے، ماشاءاللہ۔ اور سورہ حجرات کی جن آیات کو میں اس وقت پڑھنے جا رہا ہوں اس کی ترتیب پر بھی غور کیجیے گا۔ یعنی اللہ پاک نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ترتیب دیکھیے، پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ پھر فرمایا ولا یغتب، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ خود ہی فرمایا فکرہتموہ، تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اب کیا خوبصورت بات فرمائی، اوپر بیان سنا، بدگمانی، تجسس، غیبت، اور پھر غیبت بھی کیا ہے اور اس کی کتنی قباحت ہے اس کا بیان ہوا۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے کیا واتقوا اللہ، اور فرمایا اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ پھر کیا فرمایا، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور ترتیب بیان کی، کیونکہ جب انسان کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے تو اب وہ بدگمانی اسے اس کے عیب کو تلاش کرنے کے پیچھے اس کو لے جاتی ہے کہ اس کے عیب ٹٹولو۔ اب جب کوئی واضح کرینہ یا کوئی واضح چیز نہیں ہے تو بندے کو اس طرف نہیں جانا چاہیے۔
تو یہ جو ترتیب قرآن کریم کی جو بیان ہوئی ہے، اس پر مزید تھوڑا سا اور غور کریں کہ جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا، بدگمانی جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہاں آیت میں گمان کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کا سبب ہے، اس پر کبھی افعال صادر ہونے کا مدار ہے، یعنی بڑے برے برے افعال کام جو ہے نا اس سے یہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی سے خفیہ دشمن ظاہر ہوتا ہے۔ کہنے والا ان امور سے یقینی طور پر واقف ہوگا تو وہ اس بات پر بہت کم یقین کرے گا کہ کسی میں عیب ہے تاکہ اسے عیب لگائے، کیونکہ کبھی فعل بظاہر کبھی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو۔ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس پہ کافی تفصیل ہے، اور یہاں ہمارے پاس تفصیل کا اتنا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ آپ لازمی طور پر سورہ حجرات، صراط و جنان میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کو دیکھیں کہ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کہاں پر کیا کرنا چاہیے، کہاں پر کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ گمان کب کسی جگہ پر کرنے کی اجازت ملے گی اور کب اجازت نہیں ملے گی، کب یہ ہمیں پھنسا دے گا اور کب یہ اس کے لیے کوئی مباح صورت بھی ہے، کیونکہ گمان کی جو قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں، یہاں 3 سے 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس کو بھی پڑھ لیا جائے کہ کب واجب ہے، مستحب ہے، ممنوع حرام ہے، اچھا جائز ہے گمان۔ تو یہ ساری چیزوں کی جو صورت اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں اس معاملے کی جو اصل جو صورت ہے نا وہ سامنے آ جائے گی۔ اب اس کے کافی نقصانات بھی ہیں، دنیاوی اور اخروی جو سارے نقصانات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کو وقتاً فوقتاً اللہ نے چاہا تو اگر سلسلے میں موقع ملے گا تو بیان کریں گے۔ بدگمانی ایسا پیدا کیوں ہوتی ہے دل میں؟ یعنی آپ دیکھیے کہ مسلمان ہے تو مسلمان کو تو اچھا ہی ہونا چاہیے، مسلمان ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اچھا ہے، نبی ہے، اچھا ہے، جس رب پر ایمان ہے وہ رب کریم بھی کیا ہے، اچھا ہے، اولیاء سے نسبت ہے، اولیاء بھی ہیں بھی اچھے ہیں، ان کے ساتھ نسبت ہے، نسبت بھی کیا ہے، اچھی ہے، یعنی اتنی اچھائیاں ہونے کے باوجود تعلیمات دیکھیں اسلام کی تو وہ اچھی ہیں، انداز دیکھیں جو زندگی گزارنے کا دیا ہوا ہے وہ اچھا ہے، اتنی ساری اچھائیوں میں یہ بدگمانی کس طریقے سے دل میں جو ہے وہ بیٹھتی ہے اور بندہ کیوں اس کو اپنا لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے؟ دیکھیں یہ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 2 باتیں بیان کرتا ہوں۔ جی پہلا تو ہم یہ دیکھیں کہ بدگمانی کا حکم کیا ہے۔ جی اگر ہم اس پر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو، یعنی ثبوت شرعی نہ ہو۔ جی ہم کیا کرتے ہیں، ہم گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی کڑی سے کڑی خود ہاں، اب وہ ہم پھر اپنے گمان کو درست ثابت کرنے کے لیے پھر کڑی سے کڑیاں ملاتے ہیں اور پھر اس کے عیبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں یار میں نے جو سوچا تھا نا یہ تو صحیح ہوگا۔ بھائی صاحب گمان سے بھی گمان پہ ہی جانے ہیں، ہاں، یعنی یہ ہے تو یوں ہوا ہوگا تو اس کے تو بعد پھر کسی یوں چیز ہوا کی ہوگا پہلے تو یوں ہوا ہوگا۔ شرعی ثبوت اور شرعی اصول بیان دیکھ لیے جائیں کہ کیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ مسلمان پر بدگمانی حرام، اب جیسے آپ نے جو بیان کیا تھا نا کہ یہ ساری چیزیں، اور حتی الامکان اس کے قول اور فعل جو کر رہا ہے اور جو بول رہا ہے کو وجہ صحیح، یعنی کہ اس کو درست پر سمجھنا اور اس کو درست چیز پر رکھنا یہ واجب ہے، کہ جب اس کا حال ایسا ہے کہ وہ ایک صالح مومن ہے، ایک نیک مسلمان نظر آ رہا ہے، تو اس کی بات کا درست معنی نکالے اور کھینچا کر بس یہ کہ بدگمانی کے چکر میں نہ پڑے کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے۔ تو یہ ہے، پھر آگے اس کی تفصیلیں اور بھی ہیں، اب ظاہر ہے وہ اتنے سے پرام میں وہ بہت ساری تفصیل یہاں پہ میرے سامنے لکھی ہوئی ہے، یعنی مفتی مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ یہاں سے لکھے مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے۔ اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں، مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ اب یہ ساری وضاحتیں یہاں پر میں تو یہی کہوں گا، اصل میں یہ نا معاشرے کو خرابی سے بچانے کا ایک بہتر، یہ سورہ حجرات اس سے پہلے کی آیت پہ جائے نا انما المؤمنون اخوۃ، اب وہاں سے اگر دیکھنا شروع کریں گے تو میں نے اس پر بیان کیے ہیں،
اسلام ایک کیسا معاشرہ ہمیں دینا چاہتا ہے، واہ، دین کس معاشرے کی ہمیں تعلیم و تربیت دیتا ہے۔ اگر انما المؤمنون اخوتن سے بندہ پڑھنا شروع کرے اور صلح کا بیان، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانے کا بیان، مرد اور عورتوں کا الگ الگ بیان ہے، اس کے ساتھ ولا تنابزوا بالالقاب، اس کا بیان ہے برے القاب نہ بولو، اور اس کے علاوہ برا بھلا کہنے کے تعلق سے ڈسکشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، اور آگے چلتے تو پھر بدگمانی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر ولا تجسسوا کا بیان آیا کہ عیب تلاش نہ کرو، پھر آیا غیبت نہ کرو، پھر غیبت کی جو قباحت بیان کی گئی وہ یہاں پر آیا۔ تو اگر یہ پوری ترتیب کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کی پوری تفسیر کو اگر پڑھتے ہیں، یعنی اگر میں نے جو کہا کہ تفسیر صراط الجنان کو پڑھ لیا جائے، اور کیونکہ ایک آسان اردو کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، پھر اس کی تفسیر کیا ہے، پھر تفسیر کے اندر حدیثیں بیان کی گئی ہیں، جی، حدیثوں کے ساتھ ساتھ اس کے فقہی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ یہ فقہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں، مگر چونکہ اس کے فقہی احکام کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، اصل وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا صحیح آتا ہے، ہمیں حدیث پڑھنی صحیح آتی ہے، اور وہ اچھا مسئلہ تو یہ ہے کہ سننے والوں نے بھی انہی سے قرآن کریم کی آیت کو بھی سنا اور اس کا مطلب بھی سنا، حدیث بھی سنی اور اس کا مطلب بھی سنا۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ ایک نے آیت بیان کی، ترجمہ بیان کیا اور خاموش ہو گیا، حدیث عربی بیان کی، متن حدیث، اور اس کا ترجمہ پڑھا خاموش ہو گیا، نہیں، اس کی وضاحت تو خود بھی کر رہا ہے۔ جی، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک پرانے دور میں ایک عورت کا کیس قاضی کے پاس آیا، تو قاضی نے کہا کہ خاتون یہ بتا کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں یا امام شافعی علیہ رحمٰن نے جو فرمایا اس کے مطابق فیصلہ کروں؟ ہم، عورت نے کہا کہ جیسے امام شافعی نے فرمایا نا ویسا فیصلہ کریں، کیونکہ امام شافعی تم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ کیا بات، بہت خوبصورت بات ہے یہ تو اس میں یہ جو میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس لیے آپ کو یہ بیان کیا کہ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو تفسیر میں ہمارے بڑے بڑے اکابرین اور بزرگوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں، اور پھر اس پر جو حدیثیں اور حدیث پر جو شروحات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں، وہ قرآن کو بہت سمجھنے والے، صحیح اس پر معنی بیان کرنے والے اور ہمیں صحیح سمجھانے والے وہ بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ اس سے ہمیں علم کی اصل صورت نظر آتی ہے اور اسلام اپنی روح کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو یوں اگر آپ یہ بدگمانی کو بھی وہاں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا کہ کہاں کہاں ہم کون کون سا گمان کر سکتے ہیں، کون کون سا گمان نہیں کر سکتے، اور اپنے کسی بھی برے گمان کو پھر ہم صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر ہم جو حدیں پھلانگنا شروع کر دیں گے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے بدگمانی کا؟ اگر کوئی بندہ اپنے دماغ میں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں یار، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ ایک دو مسلمانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہماری جو قبر و آخرت کا نقصان ہوتا ہے وہ ایک الگ۔ پھر سچی بات یہ کہ آپ کا سکون برباد ہو جاتا ہے، آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، جبکہ وہ بیٹھی غلط ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نہ چین آ رہا ہے، نہ سکون آ رہا ہے، نہ کچھ بھی نہیں آ رہا، پھر اس میں بندہ مزید گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر کہیں بیٹھ کر اس کے بارے میں غیبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، پھر خالی غیبتوں سے کام نہیں چلتا، پھر تہمت و بہتان لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ سلمان بھائی، بدگمانی کی وجہ سے گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے باقاعدہ لوگ مطلب کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سامنے والے سے بات کر لینا، جی، اور وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی حقیقت پر بھی غور کر لیں کہ ہو سکتا ہے وہ حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہو، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بات حقیقت سے الگ ہے تو اس کے سامنے آپ کو ایسی بات تو رکھیں کہ بھائی آپ کی بات یوں حقیقت کے خلاف ہے۔ تو یہ سارا ایک پروسیجر ہے جب آپ کسی کے بارے میں کوئی چیز کرتے ہیں تو، ورنہ تو یہاں تو بدگمانی تو مطلب میں تو کہتا ہوں ہمارے فرسٹ اٹے میں بدگمانی آتی ہے۔ ہم اپنے دل دماغ کا اگر جائزہ لینا چاہیں، ہم اپنے خیالات کا جائزہ لینا چاہیں، ہم اپنی عادتوں کا جائزہ لینا چاہیں کہ ہم صحیح جگہ کھڑے ہیں یا غلط جگہ کھڑے ہیں، ہم صحیح سوچتے غلط سوچتے ہیں، تو میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ مثال دے چکا ہوں ناظرین کہ آپ سب سے پہلے کسی کو کال کریں اور کال اٹینڈ نہ ہو، اس کے بعد فرسٹ ٹائم میں آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ اب جنرل ایک تو بہت ہی متقی، پرہیزگار اور نیک لوگ جس کے بارے میں ویسے ہی آپ کا ایک
गुमान जो है ना वो बहुत माशाल्लाह अरफा और आला है, वो अपनी जगह पर है, उसकी भी बात नहीं। वहाँ तो आप कह देंगे यार बिजी होंगे, या कोई बहुत ही बड़ा जिसको पता है बिजी आदमी है, सेठ आदमी है वगैरह वगैरह, मगर जिससे आपका थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ है। या चलें मिसाल दे देता हूँ एक और, आप उससे पैसे मांगते हो, चलो आप पैसे मांगते हो और आप उसको कॉल करो, तो पहले अटेम्प्ट में ये ख्याल आएगा कि यार इसने फ़ोन नहीं अटेंड किया। एक तो ये कि पता चल जाता है ये फ़ोन अटेंड नहीं करता मेरा देख कर भी, और आपने उसको कहा यार आप मेरा देख कर फ़ोन नहीं उठाते यार, तो वो कह दे यार क्या करो यार, पैसे आप पैसे मांगोगे, पैसे है नहीं तो देख रहा होता हूँ। अब वो एक चीज़ आपको कन्फर्मेशन हो रही है, मगर यहाँ ऐसी कोई चीज़ कन्फर्मेशन नहीं होती। हम किसी का दरवाज़ा बजाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता, अब देखो यार दरवाज़ा नहीं खुला। यानी घर में भी लड़ाइयाँ हो रही है ना सलमान भाई। शौहर घर पे फ़ोन कर रहा है, अब बीवी ने फ़ोन उठाने में लेट कर दिया, अब उसके ऊपर वो फ़ोन पे घंटी बज रही है, अब बीवी उठा नहीं रही है, प्लीज़ पिक माई फ़ोन, पता नहीं कहाँ है, सो गई है लगता है। अब ये फ़ोन पर ही बोले चले जा रहा है, सो गई है लगता है, तब पता नहीं किसके साथ फ़ोन पर बातें में मसरूफ़ होगी। फ़ोन उठा यार, फ़ोन उठा। अब वो भागते भागते आई फ़ोन, यार ये क्या तरीका है यार, मैं फ़ोन कर रहा होता हूँ, सोई होती हो यार। भाई मैं सोई भी नहीं थी, मैं तो नमाज़ पढ़ रही थी, मैं सोई भी नहीं थी, मैं बच्चे को कुछ मतलब बच्चे के साथ कोई ज़रूरी चीज़ में मसरूफ़ थी। कोई भी मसरूफ़ियत हो सकती है। या अच्छा मैं सोई भी नहीं थी, फ़ोन ही साइलेंट था, ये तो मैं गुज़र रही थी कि लाइट जलती हुई नज़र आई, तो मैंने कहा ओह ये तो आपका फ़ोन है, तो मैंने उठा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आदमी अपनी किसी बात को, चलो अगर है तो खैरियत तो है, बहुत काफ़ी देर से कॉल कर, ये भी एक बात तो है ना सलमान भाई जी। कि खैरियत तो है, बहुत देर से घंटी बेल जा रही थी, आपने वो अब वो बता दे। या इसी तरह हो सकता है कि बीवी कॉल कॉल करे, पता नहीं किधर बैठा हुआ है, पता नहीं फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा, मैंने तो कहा था आज नहीं आना था तो पहले मना कर देते, फ़ोन अटेंड ना करने की क्या जरूरत है, बीवी शोहर पर बदगुमानियाँ कर रही है। वो है ना एक मुकर्रिर को कॉल की, और मुकर्रिर ने तकरीर करने वाले जब कॉल उठाई तो सामने जी हज़रत आप बात कर रहे हैं, जी 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 मैं ही बात कर रहा हूँ, खैरियत कैसे याद किया? हज़रत याद क्या करना था, बस आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। हम्म। तो क्या हो गया भाई, क्या हो, आप हो कौन? बस मैं कौन हूँ वो बात की बात है, लेकिन सर आप आपको इसी को बात करनी चाहिए थी, आप वहाँ जाए, आप लोगों का मिजाज देखे, लोगों का अंदाज देखे, आप जाकर यूँ उल्टा सीधा बोल कर आ गए लोगों को। नहीं करना सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, मगर आपका मैं नंबर लिया, मैंने कहा चले मैं आपसे खुद बात। बोले भाई आप हो कौन? फ़ैन अपनी जगह पर है, कौन सा फ़ैन है, चलने वाला फ़ैन है, कौन सा फ़ैन है? नहीं बस आप बोला भाई क्या हुआ? बोला सर आप फलां शहर में गए थे और आप 2 घंटे यूँ बोल कर आ गए। बोला कौन सा शहर? बोला बोला 2 साल तो शहर नहीं गया अल्लाह के बंदे, कौन को? अब उसको शर्मिंदगी कितनी हुई होगी, ओहो सर गलती हो गई। अब ये गलती हो गई तो पहले बंदा फ़ोन करे, सर इस तरह का कोई बात पता चली है, क्या इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो अब किसी के साथ कोई वज़ाहत तो लें, यहाँ तो सुना आपने, किसी के बारे में सुना सलमान भाई, उससे कंफर्म करे बगैर आपने किसी से बात कर ली, उससे कंफर्म किसी से बात, यानी उसको वैसे ही आपने इतना घुमा दिया। यानी बाद वक़्त ये बात झूठी होती है सर, झूठ आपने कहा ना शुरू में जी। कि बदगुमानी क्या है? सबसे बड़ा झूठ। तो झूठ है। यानी बंदा अपने गुमान को यूँ वायरल कर देता है और पता चलता है कि अगर कंफर्म कंफर्म करे बोला यार मेरा मुझे ऐसा लगा, क्या कहता है? मुझे ऐसा लगा। अरे यार लगने पर आपने यूं कर दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे को देखकर फरमाते कि मोमिन की हुर्मत तुझसे ज्यादा है। तो यूं पहले कंफर्मेशन ली जाए। हम कहते हैं इंफॉर्मेशन में कंफर्मेशन में फ़र्क है। यानी हमें तो इतने तजर्बात हैं कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जब कंफर्मेशन के साथ लेके गए तो इंफॉर्मेशन कहीं और थी, कंफर्मेशन कहीं और थी। बिल्कुल मतलब कि समतों का ही फ़र्क है। सही। इन्फॉर्मेशन उस तरफ मुँह करके खड़ी है, कन्फर्मेशन उस मुँह तरफ करके खड़ा हुआ है। तो ये जो सूरतें घर में पैदा हो जाती हैं, आपस के ताल्लुकात में पैदा हो जाती हैं, तो ये बदगुमानी इसकी बहुत बड़ी वजह बन जाती है। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। कॉल लेते हैं, आगे चलते हैं। जी। मैंने एक मरतबा मस्जिद में एक शख्स को देखा जो तशहुद में सही से नहीं बैठता, यानी अपना दायां पाँव जो है वो खड़ा करके और बायां बिछाकर नहीं बैठ रहा था। तो मैंने दिल में ख्याल आया मेरे कि जो है ना, देखें इल्म दीन की कितनी कमी है, इतने बड़े हो जाते हैं लोगों को इतना नहीं पता, शऊर नहीं है, तमीज़ नहीं है। लेकिन बाद में मुझे पता चला उनके बारे में कि उनके पाँव में जो है वो तकलीफ है, जिसकी वजह से उनका पाँव जो है वो उस अंदाज में नहीं मुड़ सकता था। कि ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि एक तो अच्छा ये जो था ना यही गुमान था। बहुत मिसाल दी इन्होंने कि यार ये क्यों नहीं कर रहा, ये गुमान हुआ। अब वो दिल में जमना ये दुरुस्त नहीं है। इन्होंने वजाहत ले ली। यानी ये अजीब सी चीज़ है कि बदगुमानी के ताल्लुक से कि एक शख्स जो तहज्जुद गुजार था
اس نے کسی کو سجدے کی حالت میں روتے ہوئے دیکھا کہ یار یہ ریاکاری کر رہا ہے، روتے ہوئے دیکھا، بولا یہ ریاکاری کر رہا ہے. وہ خود شخص کہتا ہے کہ میں تہجد گزار تھا، مگر اس شخص پر بدگمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے 40 دن تک تہجد سے محروم کر دیا. میں نے یہ بات پہلے بھی مدنی چینل پر غالباً شاید مجھے یقیناً میں نے بیان کی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے میں ایک بار پھر بیان کر دیتا ہوں کہ آپ مطلب کہ بس وہ ہے نا کہ وہ ایک خاتون کو کسی کی کال آئی موبائل پر، تو اس نے کال اٹینڈ کی، تو سامنے کہا کہ اس نے بات چیت کی، تو کہا بھائی رانگ نمبر ہے نا، تو اس نے کال رکھ دی، ڈسکنیکٹ کر دیا. اب اس شخص کو عورت کی جو آواز تھی نا، اس سے اس کے اندر ایک شیطانیت پیدا ہوئی. اس نے نمبر دیکھا، یار یہ نمبر ہے، اس نے دوبارہ کال کی، اس نے پھر شرارت کی کہ بھائی میں نے آپ کہا نا آپ رانگ نمبر ملا رہے ہیں، کہ رانگ نمبر ہے تو کیا ہوا، آپ بات کر لو، یہ شرارت کرنے کی. بولا آپ بدتمیزی نہ کریں، آپ پلیز لائن کاٹتے ہیں. اس عورت نے پھر لائن کاٹ دی. اب وہ جو لڑکا تھا وہ بار بار اس عورت کو کال کر کے تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا. عورت اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتی تھی، حتیٰ کہ چند دن میں اس نے عورت کو الٹے سیدھے غلط قسم کے میسیجز کرنے شروع کر دیے. آپ کی جب سے آواز سنی ہے تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کے. وہ اس کو رسپونڈ ہی نہیں کرتی تھی. ایک دن اس کا موبائل رکھا ہوا تھا اور عورت باتھ روم میں چلی گئی. ایسے میں پھر ٹوں ٹوں کی گھنٹی بجی. ایس ایم ایس کا ٹائم تھا، وہ واٹس ایپ وغیرہ کی بات نہیں ہے. تو ٹوں ٹوں کی گھنٹی بجی، تو اس کی جو ساس تھی اس نے فون اٹھایا، اور اس میں پھر اس نے تھوڑی سی وہ بے حیائی والی اور بدتمیزی والی تحریر لکھ کے بھیجی تھی کہ بس اب نہیں رہا جاتا، نہیں تم فون پر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اب وہ ساس نے جب دیکھا، بولا یار یہ کیا حرکت ہو رہی ہے میرے گھر کے اندر، میرا بیٹا صبح کام پر جاتا ہے اور پیچھے میری بہو یہ حرکت کرتی ہے. اب اس نے رکھ لیا اپنے دل میں کہ یار میری بہو جو ہے نا وہ برائی کے راستے پہ چل پڑی ہے. اب جیسے ہی شور آیا، شور کو اس نے بتایا دیکھ. اچھا ساس نے ویسے ہی تھوڑا سا وہ موڈ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی یوں تھوڑا سا، تو بیٹے نے آ کر پوچھا اماں کیا ہوا، خیریت تو ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے؟ بیٹا کیا کریں، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو اجڑ گئے، ہماری تو گھر کی عزت داؤ پہ لگ گئی. ماں کیا ہو گیا، کیوں تماشا کر رہی ہو، کیوں آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ میں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ تیری بیوی کو دیکھ کیسے گل چھڑے اڑا رہی ہے، کیسی بے حیائی کے کام کر رہی ہے. ماں خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، دیکھ موبائل. اب اس نے جو موبائل کے میسیجز پڑھائے، اب شور کا دماغ، وہ بیوی تو کمرے میں اپنا وہ کام کر رہی تھی. گیا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. سلمان بھائی اس نے جو بیوی کو مارا ہے، بدتمیز، بے حیا، بے غیرت، ہمارے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا، اب لاتے مار رہا ہے. اب جو گھر میں جو شور مچا تو آس پڑوس والے پریشان ہو گئے، کوئی یہ ہو کیا رہا ہے. تو پڑوسیوں نے اس لڑکی کے بھائی کو فون کر دیا کہ بھائی آؤ، تمہاری لگتا ہے گھر میں کوئی تماشا ہو گیا، اب آوازیں آ رہی ہیں، بہت مارا جا رہا ہے تمہاری بہن کو. اور وہ بھائی دوڑتے ہوئے گھر میں آئے. گھر میں آئے تو کہا کہ کیا تماشا ہے، کیوں ہمارے بہن کو مارا جا رہا ہے؟ اور بھائی تھے، کہا ٹھنڈے ہو جاؤ، دیکھو تمہاری بہن کیا حرکتیں کر رہی ہے. اور جو بھائیوں نے میسج پڑھا تو وہ اور جوش میں آ گئے، تو نے ہماری عزت کے جنازے نکال دیے. تو ہمیں تو نے کہا میری بات تو سنو. کیا بات سنے تیری، یہ موبائل کا جھوٹ بول رہا ہے. اور اس نے جو تماشا ہوا، پھر بھائیوں نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک بہن مر گئی. اب بہن مر گئی، اب کیا ہو، پولیس آ گئی، پولیس بھائیوں کو لے گئی. اب موبائل وہ جو چیکنگ سارا ہوا، چیکنگ ہوا تو اس لڑکے کو نکالا. وہ لڑکا کون ہے؟ تو لڑکے کو نکالا تو لڑکے کو ساری سٹوری پتہ چلی. لڑکے بولا، لڑکا ہائے مجھے کیا پتا تھا یہ ہو جائے گا. بولا یہ عورت کہاں مجھ سے بات کر رہی تھی. آپ اس کے اوپر کے میسج تو پڑھتے جس نے مجھے منع کیا تھا، مجھے کال مت کرو، تو میں شادی شدہ ہوں، نہ یہ ہوں اور وہ ہوں، آپ کیوں مجھے مطلب کہ تنگ کر رہے ہو. یہ تو بات کرنے لیتے ہیں، تو میں شرارتیں کر رہا تھا، یہ تو بات ہی نہیں کر رہی. تو بڑی با حیا اور بڑی غیرت مند عورت تھی. اب جو بھائی کو جو افسوس ہوا، وہاں جو شوہر کو افسوس ہوا، اب کیا افسوس ہوگا. ایک بدگمانی نے پورا گھر اجاڑ کر رکھ دیا. بھائی کو سزائے موت ہو گئی، شوہر بھی کہیں کا نہیں رہا، وہ
बेचारी और लड़का को भी पकड़ लिया गया। ये सारा मैंने मजमून पढ़ा है, लड़के को भी पकड़ लिया गया। एक तो ये कि इस तरह की हरकतें करने वाले इस पर समझे कि ये बेशर्मी और बेहयाई की जो हरकतें करते हैं ना, इनकी वजह से कितने घर तबाह हो सकते हैं। और दूसरा ये देखिए कि ये अच्छा, इसका सिंपल तरीका क्या था? अगर सास ने, स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, जो आगे सेकंड स्टेप पर गई कि सास ने मोबाइल देख लिया, तो इसका तरीका यह था कि सास डायरेक्टली पूछ लेती, बेटी ये जरा ये क्या है मोबाइल में? भले चलो आपको थोड़ी उस वक्त तो आप सब नेगेटिविटी आ गई, तो बेटी ये क्या है? तो वो खुद बता देते, हमें ये देखे ये है, पीछे ऊपर ये सारा पीछे पड़ा हुआ है। तो वो कहती थी शोर को बोला मैं इसको इसके लिए बोलती थी, वो भी गुफ्तगू होती ना, और कहाँ होता फिर शोर आता, शोर उस लड़के से रब्ता करता, या तुम क्यों तंग कर रहे हो वगैरह वगैरह, मगर कुछ भी ना सुना गया ना कोई देखा गया। और जो ये सब गलत फहमियाँ, इसको बदगुमानी कहें या ना कहें, मगर गलत फहमी तो यहाँ बढ़ गई ना, कि गलत फहमी ने सारा घर उजाड़ कर रख दिया। तो चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके में और भी कई मेरे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं, स्टोरीज हैं, डेफिनेट स्टोरीज हैं कि किस तरह मतलब के चीज़ें बर्बाद हुई और चीज़ें उजड़ी हैं। तो अब ये तो चलो मारदार हो गए, वरना तो ये तो बदगुमानी का सिलसिला शुरू हो तो पता नहीं कहाँ तक, फिर वो औरत की कहाँ तक, तो वो उसके वो एब टटोलना, एबों को ढूंढना, वला तजस्सुसु वाले फिर जो हुक्म है उसको पामाल करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इससे बेहतर ये होता है घर में, पार्टनर में, रिश्तों में, भाई में, बहनों में, शौहर में, बीवी में, जहाँ भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, अल्लाह ना करे, इमीडिएट आप डायरेक्टली कंसर्न पर्सन से बात कर लें। या कोई आकर आपको कह देता है यार तुम्हारा बेटा ऐसा, तो तुम्हारी बीवी ऐसी, तो तुम्हारा शौहर ऐसा, तो तुम्हारा ये ऐसा, तो तुम्हारा वो ऐसा, तुम्हारा पड़ोसी ऐसा, तुम्हारा पार्टनर ऐसा, तुम्हारा मुलाजिम, यानी सेठ को आकर कोई भी किसी मुलाजिम के बारे में कह देता है सर वो ऐसा ही है। अब आप मान लो कि नहीं यार ये बोल रहा है तो सही बोल रहा है, भाई क्यों ये सही बोल रहा है आपका? अच्छा आप कहें तो मैं करूँ क्या? मैं आपको वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट बताता हूँ। जब भी आपको किसी मुसलमान का कोई ऐब या मुसलमान की कोई बुराई बयान करे, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप शरई सबूत पेश कर दें। आपने जो बात की है इसका कोई आपके पास शरई सबूत है, कोई शरई गवाह होंगे, आप पेश करें। आप तहकीक, भाई मुझे काम क्यों सौंप के जा रहे हो, बात तो आप लेकर आ रहे हो हैं? हमें कहेंगे फिर हम ही को तहकीक पे लगा देंगे। हालांकि हदीस में भी है अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, हाँ, दलील वही देगा जो दावा कर रहा है। दावा करेगा। तो आप मतलब हमें क्यों काम सौंप रहे हैं? या जिसको दे उसको काम, पार्टनर सेठ को बोल के सेठ उस नौकर के पीछे पड़ जाए। भाई आप बात रखें, और जब तक कि कोई शरई सबूत ना हो बात करनी भी नहीं चाहिए। स्पेशली अल्लाह ना करे किसी पर बदकारी की अगर तोहमत है तो उसमें तो बाकायदा फिर साबित ना करने की सूरत में हद क़ज़फ़ है। उसके तो सूरह नूर के अंदर सारे अहकाम लिखे हुए हैं, जिसको मैं यहाँ बयान नहीं, तफसील है इसके अंदर। आप सूरह नूर पढ़ें, सूरह नूर की इब्तिदाई आयात, और शादीशुदा गैर शादीशुदा के सारे अहकाम इसमें लिखे हुए हैं। तो वो फिर हद क़ज़फ़ का भी वहाँ बयान पर मौजूद है। ऐसा सिर्फ हद क़ज़फ़ पर बस नहीं है, हद क़ज़फ़ तो जो है वो तो है ही है अपनी जगह पर, फिर इसके बाद उसको हमेशा के लिए मरदूद शहादा करार दिया, शहादा हो गया, उसकी शहादत ही मरदूद हो गई है, कभी कबूल ही नहीं की जाएगी। तो ये मुसलमान की इज्जत और हुर्मत का इस्लाम ने जो दिफा किया है ना, वो ऐसे ही नहीं है, बहुत जबरदस्त दिफा है। ये तो समझे कलिमा पढ़ने वाले को ये एजाज हासिल है कि मैं जिस दीन को कबूल कर रहा हूँ वो दीन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आप बात करें, समझें और मामले को मतलब शॉर्ट, अच्छा अल्लाह ना करे कोई चीज आ भी जाती है तो फिर उस पर लड़ना झगड़ने के बजाय फिर उसको थोड़ा क्लोज करने की कोशिश करें। फिर देखें, फिर जिसका जैसा केस, फिर जिसकी जैसी अहमियत, जिसका जैसा शरई मसला, और जो जिस तरह की गलती, जुर्म या किसी भी मामले में अगर मुब्तला है तो फिर उसके साथ फिर उस तरह का अंदाज लिया जा सकेगा। मगर एक जनरल इस पर डिस्कशन की जा रही है, स्पेशली जब एक फैमिली, और जो हमारा एक फैमिली टाइम होता है, एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू पर ये थोड़ी सी डिस्कस की जा रही है। मरहबा जी, कौन? मोहम्मद दानिश अत्तारी शारजा से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि बदगुमानी के बारे में जिस तरह कुरान पाक में भी मजम्मत आई है और आप भी माशाल्लाह काफी इसके पहलू बयान कर रहे हैं, तो अर्ज ये थी कि जैसे कोई शख्स इस चीज की परवाह नहीं करता कि उसके किसी अमल की वजह से लोग बदगुमान हो रहे हैं, और वो इस बात को इस तरह इग्नोर कर देता है कि भाई जो बदगुमानी करेगा उसका जवाब वो खुद देगा। हालांकि अगर ये अपना कोई अमल इस अंदाज में वजाहत करने के बाद करे तो शायद बहुत सारे मुसलमान गुनाह से बच जाएं। तो इस पर जो है वो तवज्जो बहुत कम दी जाती है। इसके बारे में कुछ मज़ीद इरशाद फरमाइएगा। इसके लिए ये होता है कि जिस तरह अपने सीने को दूसरों के
لیے پاک رکھنا ہے، اس طرح دوسروں کے سینوں کو اپنے لیے پاک رکھوانا بھی ضروری ہے۔ ہوں، یعنی ہم ایسے افعال اور ایسے اعمال سے بھی خود کو بچائیں جس سے ہم پر انگلی اٹھ سکتی ہو۔ یعنی اپنے آپ کو کلیئر رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں لوگ باتیں نہ کریں۔ ایسی جگہ آنا جہاں آپ کو شراب خانے میں جاتا ہے، شراب خانوں میں بیٹھتا ہے، شرابیوں کے تو اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کو بولے یار یہ تو شراب پیتا ہوگا، تو یہ واضح یہ کرینہ موجود ہے کہ کیوں ایسی جگہ پہ جاتا اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسا نہ کرے وہ۔ تو اس طرح کی چیزوں سے وہ خود کو بچائے۔ جب آپ اچھے ہیں تو پھر اچھوں میں رہیں، جب آپ بروں میں رہو گے تو پھر آپ پر انگلی اٹھے گی۔ اسی طرح ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگیں، ایسے عمل سے بچو جو تم پر انگلی اٹھائی جائے۔ تو اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے کردار کی حفاظت کرنا اور اپنے کردار پر داغ نہ لگنے دینا یہ بھی ضروری۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اپنے اندر ایسا سوراخ ہی نہ رکھیں جس اپنی کردار کے اندر جس میں کوئی جھانک سکے اندر میں۔ کیا بات، تو اپنے آپ کو کلیئر رکھنا، اور کوئی ایسا معاملہ ہو تو باقاعدہ آپ کا کام ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ کوئی لیٹ مثال تو ایک بڑا اچھا واقعہ پڑا تھا کہ ایک مذہبی لوگوں کی کانفرنس تھی، تو اس میں ایک صاحب کو تقریر کے لیے کھڑا کیا گیا تو لوگ یوں دیکھ رہے تھے، حیرت کی نظر دیکھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ چہرے پر ایک بال نہیں تھا۔ ہوں، اب مذہبی لوگوں کا پروگرام تھا، تقریر دی گئی تھی، چہرے بال تھا نہیں، بولا اب یہ کلین شیو ہم کو تقریر کرے گا، سارے داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوں، تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے میرے چہرے پر بال اگتا ہی نہیں ہے، تو میں کلین شیو نہیں ہوں، میں شیو نہیں کرتا، میرے چہرے پر بال ہے ہی نہیں۔ ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہی ایک ہلکی پھلکی سی مسکراہٹ اور ہنسی سا ماحول بنا۔ اب لوگ کلیئر ہوگا جی آپ کہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ بعض اوقات کمیونیکیشن گیپ یا بات چیت کی کمی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو دل میں رکھ کر اندازے قائم کر لیے جاتے ہیں، اور یوں بدگمانی بڑھتے بڑھتے تعلقات میں دوری، ناراضی اور نفرت تک جا پہنچتی ہے۔ ایسی منفی سوچ اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے کیا نقصانات ہیں، اور ہم اپنے دل کو بدگمانی سے بچنے، حسن زن اپنانے اور تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے کون سے عملی اقدامات کریں؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اس میں تھوڑی بہت مشق کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک وقت شاید پھر ایسا آئے گا جب آپ پڑھتے رہیں گے، ذہن بناتے رہیں گے مجھے بدگمانی نہیں کرنی، بدگمانی کی نحوست، بدگمانی کے نقصانات، پھر اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے، اچھے گمان کے فائدے، اچھے گمان کے جو معاشرتی جو اس کے ثمرات ہیں، جب اس پر ہم غور کریں گے تو الحمدللہ خود بخود ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو امیجیٹ آپ کے ذہن میں بدگمانی نہیں، حسن زن آئے گا۔ واہ، اب آپ خوش زن ہو جائیں گے، بد زن کی جگہ پر آپ کے پاس ایک اچھی وجہ نظر آئے گی۔ اب یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ تب جا کر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو شروع میں ہی پہلی ہی وجہ میں آپ کو اچھا گمان آئے گا، نہ کہ آپ کو بدگمانی آئے گی۔ مرحبا جی، کون؟ نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال عرض خدمت ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بدگمانی کر رہے ہیں، یا تہمت لگا رہے ہیں، یا غیبت کر رہے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، اور جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے یا جس کی بدگمانی کی جا رہی ہے، جب اس کو پتہ چلے گا تو اس کو غصہ آئے گا۔ تو ان صورتوں میں جو کرنے والا ہے وہ کیا کرے، اور جس کی جا رہی ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیں کرنے والا کو تو میں نے بہت ساری باتیں بیان کی۔ اب جس کے بارے میں بدگمانی کی ہے اس کو یقین ہے، ایک تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کر بدگمانی نہیں ہے، یہ اس کو میرا پکڑا گیا ہوں میں، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں بدگمانی ہو رہی ہے تو اب وہ اس کی برائیاں کرنے اور اس کی غیبتیں کرنے اور اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنے قبر و آخرت کو برباد کرنے کے بجائے امام غزالی علیہ الرحمٰن نے جو طریقہ بیان فرمایا اس کو میں چاہوں گا کہ آپ اور ہم سب اپنے گرے سے باندھ لیں۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے ایک حکایت میں بیان کیا ہے، اور ایک بڑی پیاری بات وہاں پر نقل کی گئی ہے کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے نا اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا آخر میں ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے لیے برائی کر رہا ہے نا، آپ یقین مانیں اس کی یہ برائی اس کے لیے کافی ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، آپ بیجا انتقام سے بچیں، غیبت و چغلی سے بچیں، اور اپنے رب سے دعا کریں۔ اللہ پاک راستہ کھولے گا، اللہ پاک عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک سارے معاملات کو درست کرنے والا ہے، اور اس کو سب پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری حفاظت کر۔ اور آپ اپنے آپ کو کسی مسلمان کی کینے و بغض میں مبتلا نہ کریں، اور اپنے رب سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون بچانے والا؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے جو ہمارے معاملے کو درست کرے گا؟ تو ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت کے سپرد کر دیں، اور ایک کسی مسلمان کے بارے میں ہم پھر برائی پر نہ اتر آئیں کہ پتہ چلے وہ اگر 10 گناہ کر رہا ہے تو ہم بھی کو کم نہیں ہیں۔ ہم اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کریں، اللہ پاک عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ پاک سارے معاملے کو درست کرنے والا ہے۔ مرحبا ادفع بالتی ہی احسن، اس سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ مرحبا جی کون؟ محمد شاہ رخ رضا اتاری، ماشاء اللہ الکریم۔ اصلاح کی بات، آج کا موضوع بدگمانی۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر ساس اور بہو میں آپس میں بدگمانی ہو جائے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ بیٹھ کر بات کرے، ساس بٹھا لے بہو کو، بہو بٹھا لے ساس کو، امی آپ سے یہ مجھے شکایت ہے، وضاحت کر دے، یا بیٹھ کے بہو بٹھا لے۔ نہ تو اب یہ بہو وضاحتیں لے گی، اس کو وضاحتیں کرنی پڑیں یہ گی۔ وضاحتیں نہیں ہے، یہ گھر چلانا ہے۔ امی یہ مسئلہ ہے، غلط فہمی بہو کو نہیں ہو سکتی یار، ہو سکتی ہے نا، یا آپ کی فلاں باتوں سے ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں بات کرنے کی تو پھر صبر کرے، برداشت کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مطلب شوہر کو انوالو کرے ہی نا، اور خود ہی مطلب کہ اوپر سے نپٹ لے، وہ پھنس جائے گا یار۔ وہ بیوی کو سمجھانے بیٹھے گا تو ادھر پھنستا ہے، ماں کو سمجھانے بیٹھے گا تو وہاں پھنستا ہے۔ اس پر اپنے پروگرام کرے گا انشاءاللہ کون کہاں پھنستا ہے، جی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ ساس کو اگر کوئی بہو سے پرابلم ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو ساس اپنی بہو کو بٹھا لے، بیٹا یہ ہے تو، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے، ماں بیٹی بھی تو آپس سے بات کرتے نہیں کرتے، کیا ماں بیٹی سے بات کرنے کے لیے پڑوسن کو بلاتی ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو یوں آپس کے اندر کوئی ایسا میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کیا جائے تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارا گھر چلتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں، ہمارے بہت سارے پہلو رہ گئے بدگمانی پر بات کرنے کے تعلق سے، اور کئی چیزیں ہم بیان کرنی تھیں کہ اگر ہر ایک کو بدگمانی کا بھی نام نہیں دیں گے کہ بھائی یہ بدگمانی کر رہا ہے، یہ بدگمانی کر رہا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز کو مطلب اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ صراط الجنان میں ضرور، جو میں نے آپ کو کہا آیت نمبر 12، اس کا مطالعہ ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ نے چاہا تو بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار